السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پہلے سے ہٹ کے ہے، کیونکہ میرا یہ کنٹینٹ نہیں ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو میرا کنٹینٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے اور میں کیا کام کرتی ہوں اپنے چینل پہ۔ چینل کس لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس طرح اس سب سے جو ہے نا مختلف قسم کا آج میرا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے، وہ ہے جی ہم دعا زہرا کے لیے دعا کریں۔ کون دعا زہرا؟ اس قوم کی بیٹی دعا زہرا۔ دیکھیں، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں۔ کسی بھی مسلک سے قطع نظر ہو کہ ہم نے یہ بات سوچنی ہے کہ وہ ہماری قوم کی بیٹی ہے، وہ پاکستان کی بیٹی ہے، تو اور یہ کہ وہ ہماری اپنی بیٹی ہے، وہ ہماری اپنی بچی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس بندے کے ساتھ ایسے ہوا ہے، کوئی بات نہیں، مہدی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس کی بچی ہوئی ہے، اغوا ہوئی ہے، یا اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا تھوڑی ہو رہا ہے تو ہم لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ ہمارے ہی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ایسا گینگ پاکستان میں آ گیا ہے جو بچیوں کو یا بچوں کو اس طرح سے اغوا کر لیتا ہے، اور اس کو پھر کسی بھی شکل میں اس کو شکل دے دی جاتی ہے کہ جناب یہ اغوا نہیں ہے، یہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نکاح ہوا ہے اور بچی بھاگ کے آئی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی اور بچہ ہے یا اس سے بھی چھوٹی عمر کے بچے ہوں تو وہ اور کوئی شکل دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس 14 سال کی بچی کو، جو کہ ابھی 14 سال کی پوری بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ 13 سال اور کچھ مہینوں کی ہے اس کے ماں باپ کے بقول، اور انہوں نے وہ سارا بایو ڈاٹا دکھایا ہے، اور ساری جو ہے ان کے پاس پروف ہے وہ، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس سن میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ ابھی ان کی شادی کو 18 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، تو بچی کی کو جو ہے وہ 18 سال کی بچی کیسے بن سکتی ہے؟ بچی کیسے 18 سال کی ہو سکتی ہے؟ تو میں تو بلکہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر وہ بچی 18 سال کی واقعتاً بھی ہے تو کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا بھائی کہ آپ اس کے بچے کو، کسی کے بھی بچے کو اٹھا کے لے جائیں اور اس کا نکاح کر دیں جیسے مرضی۔ دیکھیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ جو ہے وہ بچی اپنی طرف سے خود ہی بھاگ کے گئی ہے، کیونکہ جو ہے اس کی شکل سے لگ رہا ہے، اس کے تمام جو دو قسم کے بیانات سامنے آئے ہیں۔ پہلے جو بیان آیا تھا، اس نے کہا کہ میں 18 سال کی ہوں اور میرے ماں باپ میرے پہ ظلم کرتے تھے اور اپنی مرضی سے بھاگ کے آئی ہوں، میں کوئی چیز گھر سے نہیں لے کے آئی ہوں۔ تو وہ ایک جیسے پیچھے سے کوئی اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اس قسم کے رٹے رٹائے الفاظ ہیں، اور 2-3 جگہ جو اس کا جو بیان ہے وہ تمام الفاظ اسی طرح مینو ان اس نے وہی الفاظ دہرائے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کہنا کہ میں کچھ اٹھا کے نہیں لے کے آئی، بچے کو دل میں اتنی ایج میں جو ہے نا یہ چیزیں نہیں آتی ہیں کہ وہ یہ ان چیزوں کی صفائیاں دے۔ وہ صرف اتنی جتنی بات ہوتی ہے وہ کسی حشاش بشاش طریقے سے وہ بات بتا سکتی ہیں، لیکن کہیں پہ بھی وہ پہلی ویڈیو میں بھی بالکل بھی وہ بچی جو ہے اپنے آپ کو سیف نہیں محسوس کر رہی اور کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد ساتھ بیٹھا ہوا جو لڑکا ہے وہ بالکل اسٹیچو کی طرح، جیسے کس نے پڑھا لکھا کے اس کو ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کے کپڑے پہننے کی ڈھنگ ہے نہ اس کو کسی بات کا پتہ چلتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انہوں نے جب دیکھا کہ لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کی ہیں کہ لڑکے کو جو ہے نا کپڑے پہننے آتے ہیں نہ بولنا آتا ہے، تو پھر انہوں نے اگلی ویڈیو میں کیا کیا کہ بچے کو جو ہے تھوڑے اچھے والے کپڑے پہنا دیے، اور وہ بھی اس طرح کے ہیں جیسے کہ مانگ کے پہنے ہوئے ہیں، جیسے ایک بڑے بھائی کی شرٹ پہن کے، اور وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں جو ہیں آپس میں کسی بھی رشتے میں منسلک ہوں، یا آپس میں صرف دوستی ہی ہو ان کی۔ میاں بیوی ہونا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ بچی اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اگر کوئی شوہر جو ہے اس کو اس طرح سے مطلب بہت زیادہ سیف کرتا ہے اور اپنے نکاح میں لیتا ہے اور اپنی زندگی کی اس کو جو ہے یقین دہانی دلاتا ہے، سیفٹی کی یقین دہانی دلاتا ہے، تو اس وقت لڑکی کے تیور اور قسم کے ہوتے ہیں، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے چہرے کے وہ اور قسم کے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ تو لڑکا ہی اڑا اڑا لگ رہا ہے، اور لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھا بھی ہوا، وہ ہلتا بھی ہے کہ نہیں، اس میں جان بھی ہے کہ نہیں، وہ بالکل ایک اسٹیچو کی طرح وہ بیٹھا ہوا ہے مورتی۔ میں نے تو بلکہ پہلے دیکھا کہ شاید یہ ایک تصویر ہے، تو بعد میں جب وہ تھوڑا بہت لگا کہ نہیں یہ جو بیٹھا ہے بس بیچارہ جو ہے ہل مشکل سے رہا ہے، لیکن کوئی تاثر نہیں ہے اس کے چہرے پہ، اور لڑکی بھی جو ہے رٹے رٹائے جملے کہہ رہی ہے۔ اب کی جو ویڈیو سامنے آئی اس میں تو لڑکی جو ہے وہ الفاظ جب کہتی ہے تو پیچھے سے کچھ آوازیں بھی آتی ہیں، اور اس میں ایڈیٹنگ بھی کی گئی ہے کہ جو ہے اس کو کچھ حذف کر دیا گیا، کچھ ڈیلیٹ کیا گیا حصہ، جس میں صاف پتہ چل رہا ہوگا کہ پیچھے سے کوئی گینگ جو ہے بول رہا ہے، اور وہ مجھے آوازیں جو ہیں خواتین کی لگ رہی ہیں، جیسے اس گینگ کے اندر جو ہے خواتین بھی شامل ہیں، خواتین کا گروہ بھی شامل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بچی کو جو ہے یہ خواتین جو ہیں وہ ورغلا کے لے کے گئی ہوں،
کیونکہ مرد کی بات میں مشکل لگتا تھا کہ بچی آ جاتی، جیسے وہ کوڑا پھینکنے کے لیے بتایا جاتا کہ وہ باہر آئی تھی، تو کسی نے کوئی بھی آنٹی شانٹی کوئی بن کے باجی بن کے کوئی ایک سائڈ پہ لے گئی ہوگی کسی بات سے، کسی بھی بہانے سے بچی کو. تو وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ سٹارٹنگ جو ہے انہوں نے گینگ نے عورتوں سے ہی کی، اور گینگ کا حصہ عورتیں لگ بھی رہی ہیں، پیچھے سے آوازیں بھی آ رہی ہیں. خیر لیکن ساری چیزوں سے لگتا ہے اس کی بات سے، گفتگو سے، کہ بچی کو پڑھایا جا رہا ہے، ڈرایا گیا ہے. اور پہلی والی جو اس کی ویڈیو آئی تھی اس میں بھی اس کی صحت اچھی خاصی خراب لگ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی کچھ بہتر تھی اب سے. جو اب والی ویڈیو ہے اس میں تو وہ بالکل ہی اتنی پیلی وہ لڑکی ہوئی ہوئی ہے، زرد اس کا رنگ ہے، بال اس کے نہیں بنے ہوئے. حالانکہ انہوں نے اس کو تیار کر کے پہلے کی نسبت بٹھایا تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو، دونوں لڑکے لڑکی کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے لڑکی جو ہے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اور اس کا جو لباس ہے وہ بھی اس کے مطلب چہرے کا ساتھ نہیں دے رہا. چاہے انہوں نے وہ دھلا ہوا پہنایا ہوگا، لیکن بال جو ہیں اس کے وہ بھی نہیں لگ رہے کہ اس نے پتہ نہیں کب کنگھی کی ہے کب نہیں کی ہے. اور خوف زدہ ہے بچی. اپنی طرف سے انہوں نے بڑا ڈرا دھمکا کے ان کو بٹھایا، بڑا میچور کر کے، کہ خبردار جو تم نے کہیں سے بھی کوئی اشارہ دیا، یا تم نے رونے کی کوشش کی، یا تم نے جو ہے کوئی بھی مطلب ایکٹنگ میں کمی کی. لیکن اس نے پوری کوشش کے باوجود بھی بچی کو پورا ایکٹر نہیں بنا سکے. وہ پوری طرح سے بچی جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی مطلب بالکل ایسے نہیں لگتا ہے کہ وہ بچی جو ہے اپنے دل سے بات کہہ رہی ہے. یہی لگتا ہے کہ اس کو پڑھایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ الفاظ بول رہی ہے. خیر یہ باتیں تو سبھی آپ کو بتا رہے ہیں، اور سبھی اپنے اپنے دل سے سوچ بھی رہے ہوں گے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. لیکن سب سے جو بات میں اس وقت کہنا چاہتی ہوں، جو اہم بات ہے، پوائنٹ والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو دعا کرنی چاہیے، دعا زہرا کے لیے، اور آواز اٹھانی چاہیے. جن کے جو پلیٹ فارم ہے، اگر کوئی انسٹاگرام یوز کرتا ہے، اگر کوئی فیس بک یوز کرتا ہے، واٹس ایپ ہے، اس کے علاوہ جنہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنائے ہوئے ہیں، تو ان سب کو دعا زہرا کے لیے جو ہے آواز اٹھانی چاہیے. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اس بات کی کہ جو ہے 3000 سے زیادہ چینل یوٹیوب پہ دعا زہرا کو کوریج دے رہے ہیں اور اس کے لیے آواز اٹھائے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے ایک جو ہے کامیابی والی بات ہے. دیکھیں زینب کا جب مسئلہ ہوا تھا تو ہم سب نے آواز اٹھائی تھی. اس وقت تک میں نے چینل نہیں بنایا ہوا تھا، ابھی میرا چینل جو ہے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے میں نے بنایا ہے. تو اس وقت تو ہمارا فیس بک پہ ہی کام تھا، اور ہم نے فیس بک پہ بہت زیادہ آواز اٹھائی تھی، پوری عوام نے آواز اٹھائی تھی، کوئی پیچھے نہیں رہا تھا. سب نے اپنی پروفائل پکچر ہی جو ہے وہ زینب کی بنا لی ہوئی تھی. تو اس وقت ہوا یہ تھا کہ اتنی کوشش اور اتنی آواز اٹھانے، اتنی چیخیں مارنے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ زینب کا جو مجرم تھا اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا تھا، اس کو پھانسی دے دی گئی تھی. تو ایسے لوگ بھی جو ہماری بچیوں کو کیسے مطلب دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کو ہم کیا کچھ نہیں ان کے لیے کرتے ہیں. ایک ماں اپنے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے تک رکھتی ہے، کتنی وہ سختیاں جھیلتی ہے، مشقتیں اٹھاتی ہے، پھر اس کو پیدا کرنا، پھر اس کی تربیت کرنا، کھلانا پلانا، اس کے لاڑ اٹھانا، کتنی راتیں اس ماں نے جاگ کے گزاری ہوئی ہوتی ہیں، کتنے لاڑ دیے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی کوئی کسی کا بچہ اٹھا کر کے لے جائے اور اس کا کسی کے ساتھ بھی مرضی نکاح کر دے، اور پھر جو ہے اگر وہ سچے ہوتے تو وہ سامنے آتے. سامنے نہ آنا بھی ان کے جھوٹے ہونے کا اور ان کے مجرم ہونے کی دلیل ہے. جیسے کہ وہ ابھی ایک جو اغوا کرنے والوں میں سے ایک پکڑا گیا، جو کہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ نکاح کا گواہ ہے، اور وہ بڑا اچھا بن رہا تھا، وہ نکاح کا جو گواہ تھا، کہ مجھے تو جی پتہ ہی نہیں تھا، میں تو صرف گواہ بناؤں. تو لیکن اس کو جب پکڑا گیا اس نے بہت سے انکشافات بھی کیے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی پکڑنے کی پولیس کوشش کر رہی ہے. اور بچی جو ہے اپنے بیان میں رٹے رٹائے جملے یہ کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے میرے ماں باپ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے. تو یہ الفاظ کوئی بھی نہیں کہتا ہے، جو بھی شعور والا بندہ ہوتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے نہیں مار سکتے ہیں. لیکن اس سے کیونکہ یہ بلوائے گئے ہیں الفاظ، وہ اتنے سچے ہوں تو سامنے آ کے لڑیں. مطلب اگر وہ بچی نے واقعی نکاح کیا ہے اور بچی سچی ہے اور ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو چاہیے، اور اس بچی کے وکیل کو بھی، کہ وہ سامنے آ کے بات کرے نا، اور جس طرح ان کو کہا جاتا ہے ویسے وہ کرے. تو یہ تو نہیں کہ پیچھے پیچھے سے کہیں سے مرضی بیان جاری کر دیں، یا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ جائیں، وہاں دیکھا جائے تو کسی اور جگہ بھاگے ہوں. تو یہ جو ہے ان کے مجرم ہونے کی دلیل ہے کہ بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بھاگ رہے ہیں.
تو یہ صاف چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی روشنی میں، ان تمام دلائل کی روشنی میں جس سے وہ مجرم ثابت ہو رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا زہرا بہت زیادہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اور ان کے ماں باپ جو ہے کتنے زیادہ پریشان ہیں کہ وہ یہ جب سوچتے ہوں گے کہ ہماری بچی کتنی مشکل میں ہے، اس کے اوپر کتنی سختیاں کی جا رہی ہوں گی، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہوگا، اس کو ظاہر ہے یہی کہا جا رہا ہوگا کہ تمہارے باپ کو مار دیا جائے گا، تمہارے گھر کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے گھر والوں کو مار دیا جائے گا۔ وہ اب یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ چینل پہ کیا ہو رہا ہے، اس کو تھوڑی وہ دکھاتے ہیں کہ آپ جناب یہ موبائل پکڑو اور میڈیا پہ تمہارے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، لوگ بڑے سٹرونگ ہیں، یا پولیس والی بڑی سٹرونگ ہے، وہ تمہیں چھڑا سکتی ہے، اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہی، وہ تو جو اس کو ڈرا رہے ہیں وہ یہی کہتے ہوں گے کہ تمہارے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ہم ہی ہیں، ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اور ہم ایسا کر سکتے ہیں اور ویسا کر دیں گے اگر تم نے ہمارے مطابق بیان نہ دیا تو اس لیے وہ تو عدالت میں آ کے بھی وہ انہی کی طرف سے بیان دے گی۔ تو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچی کو علیحدہ سے ماں باپ کے حوالے کیا جائے، اور کچھ دن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، اس کا حوصلہ ہو، اور جو ہے پولیس کی بھی اس سے جو ہے باتیں پوچھے، تو پھر جا کے جو ہے نا حقائق سامنے آئے اور مجرموں کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو ہم جہاں تک ہو سکتا ہے آواز بھی اٹھائیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم سے دعا جو ہے، جیسے دعا کے لیے ہم دعا کریں، اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ اس بچی کو اپنے ماں باپ سے جلد از جلد ملوا دے، اور اس کے لیے ہم جو ہے بہترین، ایک مسلمان کی دعا جو ہے دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے، بہترین تحفہ ہوتا ہے، ہم کچھ بھی نہ کر سکیں تو ایک آواز اٹھائیں اور ایک اس کے لیے دعا کریں اپنے پروردگار سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب کے سب یہاں پہ سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور جو بھی میری آواز جن تک پہنچ رہی ہے، کہ وہ یہاں پہ سب کے سب اپنا حصہ یہ ڈالیں کہ آیت کریمہ دعا زہرا کے لیے پڑھیں، جتنی دفعہ بھی ہو سکے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتوں سے نکالتے ہیں۔ تو ہر ایک اس دعا کو پڑھے جتنا اس سے ممکن ہو سکے، کوئی 100 دفعہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اس کو 200 1000 دفعہ، کتنی دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ اس لیے پڑھیں اور صدقہ جاریہ بنائیں اپنے لیے بھی، دوسرا اپنے بچوں کو سیف بھی کریں۔ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ اگر آج ہم اس بچے کو بازیاب کرا لیتے ہیں تو کل کو کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ کسی کے بچے کو بھی اس طریقے سے کوئی اٹھا کے لے جائے۔ تو اگر کسی سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو کم سے کم اس دعا کو 3 دفعہ ضرور پڑھ دیں، پلیز پلیز، جو بھی سن رہا ہے تو وہ اس دعا کو، اس آیت کریمہ کو دعا زہرا کے نیت کر کے 3 دفعہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ دے، یا اللہ اس بچی کو خیریت کے ساتھ ماں باپ سے ملا دے، اور اس کی زندگی کی حفاظت کرنا، اور اس کے ماں باپ کو بھی صبر دینا، اور جتنا انہوں نے صبر کیا ان کو پھل مل جائے۔ تو بس آخر میں میری یہی دعا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے ماں باپ سے مل جائے، اور تمام میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب کا شکریہ کہ میری انہوں نے بات سنی ہے، اور اس بات کو آگے بھی پھیلائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے پھیلائیں۔ میں بالکل بھی ویوز کے لیے یہ میں کام نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں ویوز کے لیے جو ہے یہ کروں، صرف اور صرف ایک دل کی تڑپ تھی میری کہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں میں اپنی اس آواز کو چلا سکوں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ سب بہن بھائی جو ہے نا متفق ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔